بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حضرات گرامی، ویسے درس کتاب البیوع کے سلسلے میں چل رہی تھی اور خرید و فروخت کے سلسلے میں اس سے پہلے کے درس میں بتائے جا رہے تھے. لیکن چونکہ اصل کے وقت میں مسجد سے نکل رہا تھا، ایک آدمی نے سوال کیا کہ آج جاگنے کی رات ہے اور نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا رجحان یہ تھا کہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے اور اس میں ہم اور آپ کو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ غلط روایتیں اور غلط چیزیں سماج کے اندر پھیل چکی ہے، جس سے لوگوں کو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا چاہیے، 15ویں شعبان کو شب بیداری کرنا چاہیے، 15ویں شعبان کو قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دلیلیں بھی بڑے عجیب و غریب دیتے ہیں. اصل میں انہوں نے جو اس سے کہا کہ کیا نمازیں پڑھنا بھی گناہ ہے، کیا روزے رکھنا بھی گناہ ہے، تو اس سلسلے میں مجھے مناسب معلوم یہ ہوا کہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دی جائے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. میرے بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ ذاریات کی ایک مختصر سی آیت پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے، جنات کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اب سوال یہ ہے، کیا عبادت ہم اپنے منمانی کے حساب سے کریں؟ کیا اپنی چاہت کے مطابق کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین عبادت کا حکم دے. نہیں، عبادت کا وہی طریقہ قابل قبول ہوگا اور جتنے بھی عبادت کی قسمیں ہیں وہ قابل قبول اللہ رب العالمین کے نزدیک تب ہوں گے جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں تم لوگوں کو آزماؤں کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے. آپ اس آیت پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو پیدا اس لیے کیا کہ تم بہت ساری عبادتیں انجام دو، بہت زیادہ روزے رکھو، بہت زیادہ قیام اللیل کرو. اس لیے ہم موت اور زندگی کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ تم اچھے عمل کرو، اور اللہ رب العالمین کو اچھے عمل مطلوب ہے. سوال یہ کہ اچھا عمل کب ہوگا، بہتر عمل کب ہوگا، نیک اچھا کب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں گی تو آپ کا عمل اچھا ہوگا، احسن عمل ہوگا اور صالح عمل ہوگا، وہی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے. پہلی چیز، آپ مسلمان ہو، کلمہ شہادتین کا اقرار کرنے والا ہو. دوسرا، اخلاص آپ کے اندر پائے جا رہے ہوں. اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اتباع رسول پائے جاتے ہیں. آپ جو عمل انجام دے رہے ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر دے رہے ہوں. آپ جو کچھ بھی عبادت کر رہے ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی رسول ہے جس چیز کو عمل کرنے کا مکلف اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. ہم سب اللہ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو کچھ دے دے اس کو لے لو اور جس چیز سے رسول تجھے منع کر دے اس سے رک جاؤ. تو گویا کہ عبادت کا طریقہ جب تک ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہمارے عمل قابل قبول نہیں ہوگی. اسی لیے صحیح الجامع کی ایک روایت میں ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الرجل لیصلی 60 سنہ وما تقبل له صلاۃ، یہ آدمی ہے جو 60 سال تک نماز پڑھ رہا ہوگا، 60 سال تک نماز پڑھ کر کے آئے ہوگی، لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ رب العالمین قابل قبول نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین اس کے عمل کو ریجیکٹ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نماز پڑھی ہوگی. اس کا سجدے صحیح سے کیے ہوں گے اور نہ رکوع صحیح سے کیے ہوں گے. اگر رکوع صحیح سے کیے ہوں تو سجدہ صحیح سے نہیں کیے ہوں گے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک مسجد میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ
بڑے بلند آواز سے تسبیح و تحلیل بیان کر رہا ہے. ایک آدمی بلند آواز سے سبحان اللہ کر رہا ہے, سب لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. ایک آدمی کہہ رہا ہے بلند آواز سے الحمدللہ, تو سب لوگ کہہ رہا ہے الحمدللہ. ایک یہاں حلقہ لگا ہوا ہے, ایک یہاں حلقہ لگا ہوا ہے, ایک یہاں حلقہ لگا ہوا ہے, ایک یہاں حلقہ لگا, اور سب لوگ بلند آواز سے تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں. اب کیا مقصود کرتے ہیں, کیا تم لوگ اتنا جلدی بدعت و خرافات میں مبتلا ہوئے؟ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتب بھی نہیں ٹوٹے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں, وہ پوشیدہ نہیں ہوئے, اور تم لوگ بدعت شروع کر دیو. کہا کہ عبداللہ مسعود یہ تو اچھا عمل کر رہے ہیں. کہا کہ وہ عمل اچھا کیسے ہو جائے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ نہ ہو؟ وہ عمل اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے جس عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے آپ کو نہیں دکھلایا ہو, وہ عمل اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو بدعت کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے کہا وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. آپ تصور کیجیے کہ اگر یہ 15ویں شعبان جاگنے کی رات ہوتی یا لیل کرنے کا اہتمام ہوتا یا روزہ رکھنے کا ہوتا, تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نہیں بتاتے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اجر اور بہترین دین کو چھوڑ دیتے؟ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ طریقہ نہیں بتاتے؟ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہیں کرتے؟ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہ کرنا, صحابہ کرام کا عمل نہ کرنا, یہ ہمارا دین نہیں ہو سکتا ہے. اگر یہ دین ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیے ہوتے. اگر دین ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کیے ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے لوگ تھے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا صرف اللہ نے دنیا میں دے دیا تھا, اس کے باوجود ان لوگوں نے اس کام کو نہیں کیا ہے. تو گویا کہ ان لوگوں کا نہ کرنا یہ عمل اور یہ چیز درست نہیں ہے. اس لیے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے. البتہ اس سلسلے میں جو روایتیں پیش جاتی ہیں, سنن اربعہ وغیرہ کی روایت ہے, سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ ام المؤمنین عائشہ کی روایت ہے, اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں قیام اللیل کیے اور قبرستان میں ایسا کیا ویسا کیا. تو یہ ساری جو اس طرح جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں, جو پچھلے درس میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. تو اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے اور راجح بات یہ ہے کہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا, روزے کا اہتمام کرنا, شب بیداری کرنا, اس کا کوئی گنجائش اور کوئی بھی شریعت میں نہیں ہے. اس لیے ہمارا آپ کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ بدعت و خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی اس رات میں بدعت و خرافات مبتلا ہے تو اس کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو بتائیں کہ بھائی یہ چیز درست نہیں ہے. اگر درست ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیے ہوتے. صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے ہیں, گویا کہ یہ کام درست نہیں ہے, یہ کام بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول لكم قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.